اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 14۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے قالو کہا، انا بے شک ہم نصارا نصرانی ہیں، اخذنا ہم نے لیا تھا، میثاقہم پختہ وعدہ ان سے، فنسو سو انہوں نے بھی بھلا دیا، حظًا بڑا حصہ، مما اس میں سے، ذکروا نصیحت کی گئی تھی، بہی جس کے ساتھ، فَأَغْرَيْنَا تو ہم نے بھڑکا دی، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، وسوف اور ان قریب، ینبئہم انہیں آگاہ کر دے گا، اللہ تعالی، بما اس سے جو کانو وہ تھے، یصنعون کرتے، ان قریب اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر بیان فرمایا ہے یہودیوں کے میثاق کو اور یہودیوں کے میثاق کی خلاف ورزی کو اور اس خلاف ورزی کی سزا کو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا عیسائیوں کے میثاق کو اور ان کے میثاق کی خلاف ورزی کو اور پھر اس کی سزا کو۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نصرانی کا معنی ہوتا ہے مددگار، نصرت سے ہے نا، نصرت جس کا معنی ہے مدد۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے خود وعدہ کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار رہیں گے، ہم اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے، اللہ کے دین کے اس مشن کو پروان چڑھانے کے لیے ہم سرگرم عمل رہیں گے، ہم کسی قسم کی کوتاہی سرزد نہیں کریں گے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا پڑا، گردنیں کٹانا پڑی، جانیں دینا پڑی، ہم جانیں دیں گے، ہم سر کٹائیں گے، ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ سو انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ بھلا دیا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ مطلب انجیل کے اندر اللہ پاک نے جو نصیحتیں انہیں کی تھیں ان نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا، ان نصیحتوں کا بہت بڑا حصہ انہوں نے اپنی کتاب میں سے نکال دیا۔ یہ جو رد و بدل ہے، یہ جو تحریف ہے، تحریف سے کام لیا یہود نے بھی، تحریف سے کام لیا عیسائیوں نے بھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں سزا دی۔ کیا سزا دی انہیں؟ اللہ پاک نے پچھلی آیت کے اندر یہود کی سزا کو بیان کیا کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، بلکہ اس سے بھی جو پہلے سزا دی وہ یہ دی کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور انہیں ہم نے کیا سزا دی؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ بھڑکا دی قیامت کے دن تک کے لیے۔ جیسے یہودیوں کے اندر کئی گروہ بنے، فرقے بنے، اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی کئی گروہ بنے۔ عیسائی بھی اس فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہوئے۔ آج بھی مسیحیوں کے کئی گروہ ہیں، ان کے کئی دھڑے ہیں، ان کے اندر کئی قسم کے اسکول آف تھاٹس ہیں، کئی قسم کے نظریات ہیں،
اور ان نظریات کے اوپر ان کے باہمی اختلافات ہیں، باہمی رنجشیں ہیں، چپکلشیں ہیں، لڑائیاں ہیں، بغض ہے، عداوتیں ہیں، اللہ کریم ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے خود بطور سزا ان کے درمیان عداوتیں پیدا کر دیں، ان کے دلوں سے محبتیں چھین لیں، وہ خود ایک دوسرے سے باہم لڑتے رہیں گے، خون ریزی کے اندر مبتلا رہیں گے، ان کے درمیان جنگی جھڑپیں ہوتی رہیں گی، لڑائیاں ہوتی رہیں گی، اور اللہ پاک نے کتنا بڑا ان کے لیے عذاب سنایا کہ روز قیامت تک کے لیے یہ آپس میں لڑ لڑ کے مرتے رہیں گے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، ان دونوں جنگوں کی بہت بڑی وجہ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں نے اپنی اس عداوت کی لپیٹ کے اندر پوری دنیا کو لیا، اور انہوں نے 20 سالوں کے اندر کروڑوں جانیں ضائع کر دی، کروڑوں انسانی جانوں کا خون کیا اپنی اس عداوت اور اس سرکشی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ آج بھی وہ انہی لڑائیوں کے اندر، انہی فتنوں کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ انہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں تک، اس آیت مبارکہ تک، آیت نمبر 14 تک ذکر کیا ہے یہود کی نافرمانیوں کا اور یہود کے اوپر آنے والے عذاب کا، اور اسی طرح پھر عیسائیوں کی نافرمانیوں کا اور ان نافرمانیوں کے اوپر آنے والے عذاب کا۔ اب اللہ کریم نے ان دونوں کو مخاطب کیا، دونوں کا قصہ پہلے الگ الگ سنایا، سنانے کے بعد اللہ کریم نے پھر دونوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، قد بے شک، جاء آ گیا، کم تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول۔ اب تمہارے پاس نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ یبین لکم، وہ کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرم بہت سی، مما ایسی چیزیں جنہیں کنتم تخفون تم چھپایا کرتے تھے، تخفون تم چھپایا کرتے تھے، کنتم تم تھے، تم چھپاتے تھے بہت سی ایسی چیزوں کو جنہیں وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تمہارے پاس ہمارے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں، جلوہ گر ہو چکے ہیں، جن چیزوں کو تم چھپاتے تھے ان چیزوں کو وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَعْفُو، اور درگزر فرماتے ہیں، عَن کثیر، بہت سی چیزوں سے۔ آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ پچھلی آیتوں کے اندر بھی اس چیز کا اگرچہ بیان ہو چکا ہے، یہود اور عیسائی چونکہ رد و بدل سے کام لیتے، تحریف سے کام لیتے، اور تورات اور انجیل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے احکامات جن کو اللہ کریم نے بیان فرمایا اور جنہیں وہ چھپا دیتے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علمی خیانتوں کو آ کر بیان فرمایا کہ یہ چیز ہے، اللہ نے ایسے اتاری، انہوں نے چھپا دی، اور صحیح چیز یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو ان کی وہ باتیں جن کو وہ اپنی کتاب میں سے چھپا دیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بیان فرمایا، اور آگے اللہ کریم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کریم کے اس رسول کا تمہاری چھپائی جانے والی باتوں کو کھول کر بیان کرنے کا اصل مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ حق کو آشکار کرنا ہے، حق کو واضح کرنا ہے، کہ پوری دنیا کے اندر حق نکھر کر سامنے آ جائے، تو حق کا نتارہ کرنا، حق کو واضح کرنا، یہ ان کا مقصد اور مطلب ہے۔ ان کا مقصود تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ رسول کیا کرتے ہیں، بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، یعنی ان باتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں جن باتوں کا کوئی پازیٹیو پہلو ہے، کوئی مثبت پہلو ہے، جن باتوں کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، منفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
ان باتوں کے اندر نہ دنیا اور نہ آخرت کی کوئی بھلائی ہے، ان باتوں کو یہ چھپا دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ان باتوں کو یہ خاطر میں ہی نہیں لاتے تاکہ تمہیں کہیں شرمندگی کا اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے اسلوب تبلیغ کا کہ جب ہم کسی قوم کو تبلیغ کر رہے ہوں تو ہم انہیں ایسے تانے نہ ماریں کہ جن کے ساتھ ان کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو۔ ہم ان کے ساتھ ایسی بات کریں کہ جس بات کے ساتھ ان کا دل موم ہو، ان کا دل پگھل جائے، ان کا دل حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان باتوں کو، اہل کتاب کی ان باتوں کو بیان فرماتے کھول کر جن باتوں کا کوئی مقصد ہوتا، کوئی مدعا ہوتا، دنیا اور آخرت میں سے، دین اور آخرت میں سے کسی بھلائی کے ساتھ جن باتوں کا تعلق ہوتا وہ باتیں کھول کر بیان کرتے، اور جن کا بھلائی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا آپ ان سے درگزر فرما دیتے۔ اللہ کریم نے پھر آگے ارشاد فرمایا، بہت بڑا یہ جملہ ہے قرآن مجید کا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، نور و کتاب مبین، قد بے شک جاء تشریف لایا، کم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ ایک تو وہ جو کہ اللہ کی جانب سے نور ہیں، اور دوسرا تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اور وہ کتاب بھی مبین ہے، واضح کر دینے والی ہے۔ یہاں میں اس گتھی کو سلجھانا ضروری سمجھوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نے نور قرار دیا ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو کہ اس مقام پر آ کر کتاب کو ہی نور کہہ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی لاحق نہیں ہوتی کہ یہاں اللہ کریم نے کتاب کے ساتھ مبین صفت کا ذکر کیا ہے، تو کتاب کا ذکر الگ ہے، اور نور اور کتاب کے درمیان واو آ گئی ہے۔ واو آتی ہے دو چیزوں کے اندر فرق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نور ایک الگ چیز ہے، کتاب مبین ایک الگ چیز ہے۔ بعض لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہوئے تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسانوں میں سے ہیں، تو انسانوں میں سے ہو کر آپ نور کیسے ہو گئے؟ نور تو فرشتے ہیں، نور تو ملائکہ ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، ہر نبی انسانوں میں سے ہوا، ہر نبی بشر ہوا، ہر نبی بشر ہوا، انسان ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، ان کا تعلق عالم بشریت کے ساتھ تھا، مگر اس کے باوجود ان کا تعلق عالم نورانیت کے ساتھ بھی تھا، کیونکہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ نور سے وحی وصول کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ جبریل امین سے وحی وصول کرے، اور وصول کر کے انسانوں تک وہ وحی پہنچائے۔ تو جو خود نور نہ ہو وہ نور سے تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے؟ نور سے یعنی فرشتے سے وہ وحی کو وصول کیسے کر سکتا ہے؟ سو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، مگر یہاں ایک فرق کو سمجھیے گا۔ ایک ہوتی ہے روشنی، روشنی کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے ضیاء، ضیاء، اگر اس کو میں اردو تلفظ میں ادا کروں تو ضیاء، ضیاء کا معنی ہے روشنی، ضو، یا اسے عربی میں ادا کروں تو ضو، ضو یا ضیاء، جس کا معنی ہے روشنی۔ روشنی ایک اور چیز ہے، نور ایک اور چیز ہے۔ دور سے اگر ایک آدمی نظر آ رہا ہو، دکھائی دے رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ہے تو وہ دکھائی دے رہا ہے۔ روشنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی چیز خارج میں پڑی ہوئی، ہمارے ارد گرد پڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ نظر آتی ہے روشنی کی وجہ سے۔ روشنی ہوگی تو وہ چیز دکھائی دے گی، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے ضیاء۔ اب آگے سمجھیے گا کہ ہم نے دور سے کسی آدمی کو دیکھا تو ہمیں اس کے نین نقش نظر آئے، اس کا قد کاٹ، اس کا حلیہ نظر آیا، اور ہم نے اتنی بات جان لی کہ یہ آدمی ہے اور یہ مرد ہے اور یہ اتنے قد کا ہے۔
لیکن ہم جب اس کے مزید قریب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ فلاں شخص ہے، اور قریب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اپنا ہی کوئی قریبی ہے یا رشتہ دار ہے، مزید قریب گئے تو ہمیں پوری طرح سے معاملہ سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے یا اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، ہمارے دماغ تک وہ بات جا رہی ہے کہ ہم نے اس انسان کے ساتھ بیہیویئر کس قسم کا اختیار کرنا ہے، اس کا نام ہے نور۔ یعنی کہ نور کہتے ہیں دماغ تک پہنچنے والی بات کو۔ ایک بات ہے جو ہماری آنکھوں تک پہنچی ہے، اور ایک بات ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچی ہے۔ وہ بات جو ہماری آنکھوں تک پہنچی اس کی وجہ بنی روشنی، ضیاء، اور وہ بات جو ہمارے دماغ تک پہنچی اس کی وجہ بنی نور۔ وہ نور ہوگا تو ہمیں بیہیویئر سمجھ آئے گا، ہمیں رویہ سمجھ آئے گا کہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے نور۔ وہ خود نور ہیں تو ہمارے پاس نور لے کر آئے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت کا نور۔ اگر یہ ساری بات سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو ہماری آنکھوں میں بھی تو نور ہے نا۔ آنکھوں کو تو ہم نور مانتے ہیں۔ جب آنکھ کو ہم نور مانتے ہیں تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نور کامل ہیں، نور مجسم ہیں، انہیں نور ماننے میں ہمیں کیا دشواری پیش آتی ہے؟ وہ خدا کی جانب سے ہمارے پاس نور لے کر آئے، حسی نور بھی لے کر آئے، مانوی نور بھی لے کر آئے، ایسا نور ہمارے پاس لے کر آئے جس نے ہماری بصارت کو بھی منور کیا اور جس نے ہماری بصیرت کو بھی منور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے، اے اہل کتاب تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں نور۔ وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں کہ جو پیغمبر خود سراپا نور ہیں، اس کتاب کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں جو کتاب مبین ہے۔ مبین کا معنی ہے جو ہر قسم کی مشکل گتھی کو سلجھا دیتی ہے۔ تو اس نور کے ہوتے ہوئے، اس پیغمبر اعظم کے ہوتے ہوئے جو کہ سراپا نور ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اور اس کتاب مبین کے ہوتے ہوئے اگر تم پھر بھی ایمان اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو پھر تف ہے تمہاری عقلوں پر، پھر حیرت ہے تمہاری بصیرتوں اور بصارتوں پر، تمہاری ذہنی اور فکری قوتوں پر، کہ تمہاری ذہنی اور فکری قوتیں اس حد تک بانجھ ہو چکی ہیں کہ تمہیں اس نور کے ہوتے ہوئے بھی ہدایت نظر نہیں آ رہی، تمہیں صراط مستقیم نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کریم نے آگے پھر اسی نور اور اسی کتاب مبین کی مزید وضاحت خود ارشاد فرمائی، یہدی دکھاتا ہے بھی، اس کے ذریعے اللہ تعالی۔ پیچھے ذکر دو چیزوں کا ہے، آگے ضمیر ایک آ گئی ہے، بھی اس کے ذریعے، یعنی وہ جو نور ہے وہ نور کتاب مبین ہے، اور وہ جو کتاب مبین ہے وہ نور ہے۔ مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نور ہیں اور آپ ہی کتاب ہیں۔ قرآن مجید ایک ساکت قرآن ہے، ایک جامد قرآن ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کسی کے پوچھنے پر کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، حضور کی عادات مبارکہ کیسی ہیں، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن ہے۔ مطلب یہ کہ حضور نور ہیں اور حضور ہی کتاب ہیں، کیونکہ کتاب آپ کی ہی زبان اقدس سے جاری ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ حضور کو ہی نور مان لیا جائے اور حضور کو ہی کتاب مبین مان لیا جائے، اور اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کتاب مبین کو ہی نور مان لیا جائے، کہ کتاب کو ہی نور مان لیا جائے اور کتاب کو ہی کتاب مبین مان لیا جائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ آگے وہ لفظ آ رہا ہے سبل السلام،
اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، مگر کس کو دکھاتا ہے؟ یہ درمیان میں جملہ ہے، فرمایا من اتبع رضوانہ، انہیں دکھاتا ہے جو پیروی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ من جو اتبع پیروی کرتے ہیں، رضوانہ اللہ کی رضا، اس کی رضا کی، جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں اللہ انہیں دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ سلامتی کی راہیں۔ یہ سلامتی کی راہیں کیا ہیں؟ سلامتی کی راہوں سے مراد ہے معرفت کی راہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی راہیں، وہ راہیں جن راہوں پر چل کر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جن راہوں پر چل کر فکر کو جلا ملتی ہے، ذہن کو روشنی نصیب ہوتی ہے، ذہن کو نور نصیب ہوتا ہے، جن راہوں پر چل کر نور ہدایت نصیب ہوتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور نکالتا ہے انہیں من الظلمات، تاریکیوں سے۔ وہ جو نور ہے وہ نور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے، الی النور، اجالے کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، وہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے اجالے کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور دکھاتا ہے انہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، وہ دکھاتا ہے انہیں راہ راست۔ کون دکھاتا ہے؟ وہ نور دکھاتا ہے، وہ نبی آخر الزماں دکھاتے ہیں، وہ قرآن دکھاتا ہے انہیں صراط مستقیم۔ اب یہاں دیکھیے گا، سبل السلام کا ذکر پہلے آیا، صراط مستقیم کا ذکر بعد میں آیا۔ اس سے کوئی یہ مغالطہ نہ کھا بیٹھے کہ سبل السلام کوئی چھوٹا درجہ ہے اور صراط مستقیم بڑا درجہ ہے۔ بڑا درجہ صراط مستقیم نہیں، بلکہ بڑا درجہ سبل السلام ہے۔ اس نور اور اس کتاب مبین کے ذریعے جو راہیں سلامتی کی راہیں نصیب ہوتی ہیں، وہ سلامتی کی راہیں بڑا درجہ ہے، وہ عظیم درجہ ہے۔ صراط مستقیم سے بھی بڑا درجہ سلامتی کی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی راہ کی طلب کرنی چاہیے، یہ تڑپ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کریم مجھے سلامتی کی راہیں عطا فرمائے۔ پہلے صراط مستقیم عطا فرمائے اور پھر صراط مستقیم کے بعد اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہیں عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہاں سبل السلام کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ پہلے ذکر اس لیے کیا کہ ہر مسافر جو اس راہ کا مسافر بنے، اس کی پوری توجہ مرکوز رہے سبل السلام کی طرف، یعنی وہ صرف صراط مستقیم کا طلبگار نہ بنے، بلکہ صراط مستقیم کا طلبگار بن کر وہ فوکس رکھے سبل السلام کے اوپر، اپنی تمام تر توجہ کو سبل السلام پر مرکوز رکھے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ کریم نے تمام اہل کتاب کو بہت بڑا میسج دیا کہ اہل کتاب آ جاؤ، اپنی ضد کو چھوڑ دو، یہ تمہارے پاس آخری فائنل لاسٹ موقع ہے، نادر موقع ہے، نایاب موقع ہے۔ اگر تم اب بھی نہیں راہ راست کی طرف آؤ گے، سبل السلام کے طلبگار اگر تم اب بھی نہیں بنو گے اور اپنی انہی جھوٹی اناؤں کے اوپر، اپنی انہی جھوٹی راہوں کے اوپر، اپنی جھوٹی خواہشات، جھوٹی تمناؤں، اپنے عارضی مفادات، دنیاوی لالچ اور حرص کے پیچھے پڑے رہو گے تو پھر دنیا تو تباہ کر ہی بیٹھو گے، اپنی آخرت کو بھی ناکام بنا بیٹھو گے۔ سو اپنی ان جھوٹی خواہشوں، جھوٹی امنگوں اور جھوٹی آرزوؤں کے دائروں سے باہر نکل کر آؤ، سبل السلام کے متلاشی بنو، صراط مستقیم اور سبل السلام کے تم مسافر بنو، تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اور اب دنیا کے اندر جو نور ہے وہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ انہی کی راہوں پر چل کر، انہی کی اطاعت کر کے، انہی کی غلامی، انہی کی اطاعت کو اختیار کر کے تم اللہ رب العالمین کی حقیقی راہوں کے مسافر بن سکتے ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 16 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله